جناب السلام علیکم، آپ کا میزبان عدنان حیدر، پروگرام ہے خبر نشر، نصرت جاوید ہمارے ساتھ ہے۔ نور صاحب، ایک عجیب و غریب سی خبر میرے سامنے آئی، وہ یہ تھی کہ چین امریکہ کے اندر کچھ حملہ کرنا چاہتا ہے، کوئی ایگریکلچر نہیں پرسنل ہے نا، میں نے ایف بی آئی کے ڈائریکٹر کیش پٹیل صاحب جو کہ ہندوستانی نژاد ہے، میں جس اینگل سے سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے، انہوں نے یہ امپریشن دینے کی کوشش کی کہ کچھ سٹوڈنٹس ہیں یا سائنٹسٹ ہیں جو کہہ رہے ہیں، یہ خود اپنے ٹویٹ میں وہ کہہ رہے ہیں، اس میں انہوں نے کہا کہ فنگس ٹائپ جو کہ ایگریکلچر اور لائف سٹاک کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے، انہوں نے فصلیں لکھی، وہ جی سٹے والی فصل ہوں گی، چاول، گندم، مکی، اس پر یہ افیکٹ کرے گی اور اس سے بلینز آف ڈالرز کا نقصان بھی ہوگا۔ اچھا، یہ امپریشن یہ ہے کہ کہیں چین کو دہشت گردی کرنا چاہ رہا ہے امریکہ کے اندر یا کچھ اس طرح کا بایولوجیکل حملہ۔ اس میں میرا جو پوائنٹ لے نا، آپ اپنا تجزیہ ضرور پیش کیجیے، میں اپنے سوال پہ آنا چاہتا ہوں، ڈائریکٹلی اس پہ شروع کریں۔ اب اس پہ امریکہ میں ذرا ڈاؤن پلے ہوا ہے، حالانکہ ایف بی آئی کا ڈائریکٹر لکھ رہا ہے تو امریکی میڈیا پہ تو ایک کوہرام مچنا چاہیے تھا۔ اس کے برعکس میں جو لنک کر رہا ہوں، کیش پٹیل ہندوستانی نژاد، آپ ہندوستان کے ٹی وی چینل اٹھا کے دیکھیے، وہ لگتا ایسے ہے کہ جیسے امریکہ نے چین پہ حملہ کر دیا ہو یا چین نے امریکہ پہ حملہ کر دیا ہو، یہ صورتحال انہوں نے پریزنٹ کر رہے ہیں۔ جہاں تک آپ کی دوسری انٹرپریٹیشن ہے، میں اس کا ٹوٹلی ساتھ دے رہا ہوں۔ انفارچونیٹلی ہمارے بھارت کے جو صحافی دوست ہیں وہ سنسنی خیزی سے باز نہیں آتے، اب وہ بکتا ہے۔ اچھا، اس بیزتی کی بات بھی نہیں ہے جو مئی میں ہوئی ہے پاکستان وہ میں؟ یار جو بھی ہے، لیکن بہرحال دیکھو، وہ ہمارے ہی دھندے کے لوگ ہیں نا، تو اچھا نہیں لگتا جب تمہارے ہی دھندے کا کوئی اور شخص اس دھندے کے تمام رولز سب کو وائلیٹ کرتے ہوئے اور ایک عجیب و غریب قسم کا یعنی کہ پروپیگنڈا مشین میں تبدیل ہو جائے۔ ہماری اپنی مجبوریاں ہیں، میں کھل کے بات کرتا ہوں، ہم بھی پورا سچ بہت سارے معاملات میں نہیں بولتے، لیکن اس کے باوجود کم از کم کوہرام مچانے سے تو بچو یار۔ اب ہم کسی اور پہ نہیں بات کرتے، آپ ہی کے بقول ایف بی آئی کے ڈائریکٹر صاحب نے جو ٹویٹ کیا ہے، جو وہ دعویٰ کر رہے ہیں، ہم وہی دہرا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے صاحب، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اب میں اس بات کو کنفرم کر سکتا ہوں کہ ہم نے امریکہ میں مقیم ایک چینی شہری کو گرفتار کیا ہے، جس پہ یہ الزام ہے کہ وہ ایک خطرناک پیتھوجن کو تم جراثیم، بیکٹیریا، وائرس، فنگس کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ دا انڈیویجول جس کا نام لیا ہے وہ خاتون ہے، ینگکوین جیانگ۔ ان پہ یہ الزام ہے کہ انہوں نے یہ فنگس جس کا نام ہے فسوریم گرامینیریم، یہ جو ہے اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایگرو ٹیررزم ایجنٹ ہو سکتا ہے۔ اس پہ انہوں نے ریسرچ کرنے بقول ان کی، یعنی زرعی دہشت گردی کے لیے ممکنہ طور پر استعمال ہو سکتا ہے۔ دوبارہ کہہ رہا ہوں، زرعی دہشت گردی بھائی، the fungus can cause disease called، جس کا نام ہوگا ہیڈ بلائٹ۔ اس سے یہ ہے کہ گندم، باجرے، مکئی اور چاول کی فصل میں ایسا زہریلا مواد جا سکتا ہے جو کہ یا تو اس فصل کو تباہ کر دے یا اس کو استعمال کرنے وہ والا تباہ کرے تو ہیڈ بلائٹ اس کو کہتے ہیں، ورنہ اس کو استعمال کرنے والے لوگ جو ہیں وہ بتدریج جان لیوا امراض کا شکار ہو سکتے ہیں، اور جس کے نتیجے میں اربوں ڈالر کی جو ہے وہ فصلیں ہو سکتی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ یہ جو خاتون ہیں جن پر یہ مقدمہ چلایا جا رہا ہے اور جن پر یہ الزام ہے، وہ چائنیز کمیونسٹ پارٹی سے کی وفادار ہے، حلف اٹھایا ہوا۔ ٹھیک، اور یہ آئی تھنک ان کے ساتھی سائنٹسٹ کو بھی اٹھایا گیا شاید۔ سن لو نا پہلے، اگر بات جو وہ کہہ رہے ہیں، ہم نے اپنی طرف سے بھی کوئی بات نہیں کی ہے۔
انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کے پاس اس بات کے شواہد بھی ہیں کہ ان کو امریکہ کی جی مشیگن یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں شکاگو، وہاں پر ان کو داخلے کے لیے جو رقم ہے وہ فراہم کی ہے چائنیز کمیونسٹ پارٹی کا ایک گروپ ہے جو اس طرح کے طالب علموں کو وظائف وغیرہ دینے میں مددگار ہو سکتا ہے۔ اب اصل کہانی یہ ہے کہ مبینہ طور پر اس خاتون جیان کے ایک بوائے فرینڈ ہیں جن کا نام ہے یون یونگ لیو۔ وہ صاحب جو ہیں وہ اس برس کی یعنی جو وہ تو گزر گیا، جولائی میں انہوں نے گزشتہ برس داخل ہونے کی کوشش کی امریکہ۔ جب وہ داخل ہوئے تو ڈیٹریاٹ ایئرپورٹ جو کہ آپ کو شکاگو مشیگن وغیرہ لے جاتا ہے، وہاں پر ان کی جامع تلاشی ہوئی۔ تو اس تلاشی میں ان کا جو بیگ پیپ تھا یعنی پیک تھا جو آپ جہاز میں لے کر گھومتے ہیں، اس کو کھول کے بھی دیکھا انہوں نے، اس میں پلاسٹک میں کچھ صفوف تھا۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ میں اس کو بے تجربے کے لیے لے جا رہا ہوں، میری دوست نے منگوایا۔ انہوں نے صاحب یہ کیا کہ اس صاحب کو وہیں سے ڈپورٹ کر دیا، چین واپس بھیجوا دیا۔ اب اگر اتنا ہی خطرناک مواد تھا تو پکڑ لیتے، تو اس کو جانے نہ دیتے یا کہتے کہ بھائی جب تک ہم لیبارٹری سے یہ چیک نہ کروا لیں یہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ممکنہ طور پر مشکوک صفوف لگ رہا ہے تو ہم اس کی تحقیق کرتے ہیں، بہرحال یو آر ناٹ ویلکم۔ اس کے بعد انہوں نے لیب میں اس کو تحقیق وغیرہ کروائی تو انہوں نے کہا صاحب یہ جو ہے یہ تو اس طرح کا پیتھوجن ہے جو اس طرح کی بیماری بنا سکتا ہے، اور جو اس طرح کی بیماری بنا سکتا ہے، اور یہ تمہیں دیا گیا ہے کہ تم اس کو یہاں لیبارٹری میں ڈیولپ کر کے تو پھر اس کو پھیلاؤ شلاؤ۔ اب یہ تو سارا رپورٹ آپ نے کر دیا، ٹھیک ہوگی بات۔ میرا سوال پہلا اپنی جگہ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر واقعتاً آپ انڈیا کے شور شرابے میں مت جائیں، انڈیا میں کا اس کو لنک کر رہا ہوں کیش پٹیل کے ساتھ سر، جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں آ جاؤں گا نا اس پہ بھی، لیکن پہلے ہم حقائق پر تو رہیں نا۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ نے جیسے ہی اس کے بیگ پائپ سے یعنی پیک سے آپ نے یہ پڑیاں ہی ہوں گی نا، فنگس اور کیمیکل نکالا، پاؤڈر نکالا، آپ نے نکالا تو آپ کم از کم اس کو اتنے دن تو روک سکتے تھے نا یار، ہم اس کو چیک کروائیں گے یہ کیا ہے، تو آپ اس کو گرفتار کر لیتے۔ آپ نے اس کو ڈپورٹ کر دیا۔ اب اس کے بعد آپ نے اس کی تحقیق کروائی، پھر آپ اس خاتون کی بیک گراؤنڈ نالج میں پکڑے، اور پھر آپ نے اس کو پکڑ کے تو کل جو ہے وہاں کی مقامی عدالت میں پیش کیا۔ اب وہاں پہ یہ جو خبر ہے یہ وہاں کے مرکزی اخبارات کے صفحہ اول کی خبر نہیں ہے، نہ ہی ٹی وی چینلز پہ ہے، نہ ہی ٹی وی چینلز پہ ہے سب۔ ہاں، جو شکاگو میں جو مقامی طور پر جو ریڈیو ہیں، جو مقامی اخبارات ہیں، ان میں بہت نمایاں طور پر نہیں، وہاں اس خبر کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، ایک لمیٹڈ ڈسکس بھی نہیں بلکہ رپورٹ کیا جا رہا ہے۔ ایک لمیٹڈ، میں نے اس پہ کوئی پروگرام نہیں دیکھا، میں پوری رات، اور نہ ہی کسی بڑے نیوز ایجنسی نے وہاں کے اس کو رپورٹ۔ بابو میں عرض کر رہا ہوں نا کہ میں نے اس میں باقاعدہ کام کیا، جاگتا رہا ہوں۔ یہ ہمارے پاکستانی وقت انظار 4:32 پر اس کو ریلیز کیا گیا، ٹھیک۔ وہاں پر صرف وہاں کے بھی فاکس نیوز نے البتہ اس کو اٹھایا ہے، لیکن وہ جو کہ مڈ ویسٹ میں دیکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہوگی بات۔ اب عرض یہ ہے کہ اس کے فوراً بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ ہاں، ایک بات جو بھارت بار بار کہہ رہا ہے کہ چینی پکڑے گئے امریکہ میں زرعی دہشت گردی کے ہتھیار سپلائی کرتے ہوئے۔
جبکہ وہ لفظ کیا استعمال کر رہے ہیں کہ آپ اس کو پوٹینشلی ممکنہ طور پر استعمال کر سکتے ہیں اس مقصد کے لیے. اب 4 پڑیاں پھینک کے تو یار گندم تباہ نہیں کیتی جا سکتی نا. اچھا، اب اس کو زیادہ بڑھا چڑھا کر بیان کرنے کے لیے آپ کو جانا ہوگا کرونا کے دنوں میں. کرونا کے دنوں میں 2020 میں الزام یہ لگا تھا کہ چین کے ووہان میں ایک فیکٹری ہے جہاں پر کہ مختلف کیمیکلز کے اوپر تجربات کیے جاتے ہیں اور وہاں سے تو ان کو چھوڑیں اور کس طرح وبائی امراض پھیلا دیے جائیں. تو یہ وائرس جو ہے کرونا کا وہاں سے پھیلا. اب انہوں نے کہا کہ جی یہ انڈیا لیکن اس بات پہ زیادہ کہہ رہا ہے. میں آپ سے بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ امریکہ یہ رپورٹ کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ ممکنہ طور پر ابھی اس نے کنفرم نہیں کیا. ہندوستانی میڈیا نے کرا دیا نا ہر چیز. بابو نہیں، یہ کہ اس کا یہ استعمال ہے یہ تو کنفرم کر دیا. انہوں نے نام بھی بتا دیا کہ یہ میٹیریل ہے، لیکن اس نے منگوایا ہو اس خاتون نے کہ میں جس لیب میں ہوں. اب اس کے ساتھ لیکن خاتون کے ساتھ زیادتی یہ ہوئی ہے کہ اس خاتون نے کہا ہے کہ ہماری یونیورسٹی میں، مشیگن یونیورسٹی میں ایسی کوئی لیبارٹری نہیں ہے جو اس کیمیکل کی افسودگی پر کام کر سکے. اب یہ اس کی حمایت میں جائے گی اس خاتون کے. ابھی معاملہ چلنے میں ٹائم لگے گا نا، وقت لگے گا نا. اب یہ اچھا پٹیل صاحب سنو نا، او یار آکاش پٹیل دا پتہ نہیں تھا. کاش پٹیل نہ کی تیرا یعنی کہ تعلق ہے اس پہ. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہاؤ چائنیز ریسپونڈ ٹو اٹ. چلو پہلے وہ کر. تو چین کی ابھی تھوڑی دیر پہلے وزارت خارجہ کی ترجمان سے یہ سوال کیا گیا کہ جی تاڑے تے بندے بڑے گئے نہیں ہوتے ذرا ہی دہشت گردی پھیلاتے ہوئے. تو انہوں نے بڑے نپے تپے الفاظ میں کہا کہ میرے پاس ابھی تک اس کی پوری ڈیٹیلز موجود نہیں ہیں. ہم نے بہت واضح طور پر بیرون ملک سفر کرنے والے چینیوں کو کہہ رکھا ہے کہ آپ جس ملک میں بھی جائیں وہاں پر جو رائج قوانین ہیں ان کا احترام کریں. یہ انہوں نے کہا ہے. لیکن فی الحال جو ہے وہ میرے پاس اس کے بارے میں کوئی یعنی تفصیلات نہیں. اللہ بھلا کرے. ٹھیک ہو. میں جس بندے سن تو لو نا ایک بات سن. ساتھ ہی یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ایک طرف تو بقول میرے ہندوستان کے صحافی دوستوں کے چین نے تو امریکہ پر زرعی دہشت گردی کی جنگ برپا کر دیا. دوسری طرف دنیا کی بہت معتبر اور مستند گردانی ایک نیوز ایجنسی ہے، نام اس کا ہے رائٹرز. اور رائٹرز نے یہ ابھی خبر بریک کی ہے کہ شاید یہ جو جمعہ آ رہا ہے پرسوں اس دن امریکی صدر اور چینی صدر ایک دوسرے سے ٹیلی فون پر رابطہ کریں. اچھا، اور یہ بات رائٹر نے اپنی طرف سے نہیں کی ہے. اس سے پہلے امریکی حکومت کے 2 تکڑے افسران جن میں وزیر تجارت بھی شامل ہیں یہ ہنٹ کرا چکے ہیں کہ شاید اسی ہفتے کے دوران دونوں صدور کے مابین گفتگو ہوگی. لیکن رائٹر نے یہ خبر دیتے ہوئے اپنے انٹرو میں کیرولین لیوٹ جو کہ ترجمان ہے ٹرمپ کی، اس کو کوٹ کیا ہے. تو اگر زرعی حملہ ہو گیا ہوتا تو دونوں ایک دوسرے سے بات کیوں کریں گے اگر ہونی ہے جمعے کے دن. اب یہ کاش جو ہیں یقینی طور پر ان کا تعلق، ان کے والد کا تعلق انڈیا سے تھا، انڈیا سے امیگریٹ ہوئے تھے، یہ خود تو پھر امریکی شہری ہو گئے. ان کے پیدائشی طور پر جذبات ہیں، ان کے جذبات ہر صورت میں جو ہیں بہت زیادہ یہ واحد شخص تھے جن کے بارے میں آپ یہاں بیٹھ کے جن شخصیات کے بارے میں ٹرمپ کے آنے سے پہلے ہم سب کو ڈراتے رہے نصرت جاوید صاحب. تو یہ واحد شخصیات ہیں ان سب میں جنہوں نے یہ کھلے عام کہا کہ پہلگام واقعے کے بعد کہ ایف بی آئی ہندوستان کے ساتھ کھڑا ہے. ایف بی آئی اپنی کی اوقات پہ کتنا کھڑا ہے تو امریکی حکومت ڈیسائیڈ کرے گی نا. انہوں نے اپنے طور پہ یہ تیر چلا. بہرحال انہوں نے یہ کہا تھا یقیناً. اور اب اس کانٹیکسٹ میں اب یہ ایک ٹویٹ کرتے ہیں اور ہندوستانی میڈیا دوڑ پڑتا ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے نا، لیکن بات یہ ہے کہ اس شخص نے تو الزام ہی لگانا ہے نا. اس خاتون کو عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے نا. اب یہ فارغ ہو گیا، اب وہ جانے، اس کا ڈیفنس جانے. ٹھیک ہے، یہ نہیں بات.
اور اس آدمی کا جو باعث ہے اس کا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کو جب نامزد کرنے کے بعد اس کی بڑی طویل، وہ تمہیں پتا ہے سینٹ وہاں پہ اپروو کرتا ہے، ہاں اور اس کی اپوائنٹمنٹ جو ہے 51 لوگوں نے اس کی حمایت کی اور 49 نے اس کی مخالفت کی، اور اس کی مخالفت کرنے والوں میں ٹرمپ کی ریپبلکن پارٹی کے 2 سینیٹرز بھی شامل تھے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ تو مثلا ان کے بارے میں تو ریپبلکن جماعت کے اندر ہی یہ شک شبہ ہے کہ موصوف جو ہیں یہ کو ضرورت سے زیادہ ہی پرو ابھی انڈیا بھی تو ایک الزام لگا تھا نا کہ بہت سارا وقت شاید آپ نے ہی بتایا تھا کہ کلبوں میں گزارتے ہیں ابھی بھی۔ ہاں وہ ہے ان کا، وہ ان کے ہیں وہ مسائل اپنی جگہ ہیں۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ چین پر امریکہ کے اوپر زرعی دہشت گردی مسلط کرنے کا جو الزام ہے، یہ ذرا ابھی تھوڑا سا جلدی ہے، it's too early to go there۔ It will take time، میں ٹھیک ہے، صرف اب یہ سب کہہ رہا کے ساتھ آپ کو دینا ہوں، نہیں، اور اگر فرض کرو جمعے کے دن دونوں میں گفتگو ہو گئی اور یہ گفتگو کی بات کرتے ہوئے کہا یہ جا رہا ہے، مثال کے طور پر کچھ سولر انڈسٹری سے متعلقہ چیزیں ہیں جن پہ ابھی بھی ٹیرف نہیں لگایا گیا ہے اور وہ بحال ہے، مطلب امریکی صدر کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ یار کسی نہ کسی طرح پوٹن میرے قابو نہیں آیا، یوکرین پہ جنگ بڑھ جاری گیا، ہے، ہاں، اور بلکہ حالت بعینجا رسید کہ اپنا یوکرین نے 2 دن بیچار قبل ہی ڈرون بھیج کر اس کے ٹاپ ہیوی یعنی اربوں کی مالیت کے سوویت یونین کے طیارے تباہ کر دیے۔ کل ہم ذکر کر رہے تھے وہ پل جو روس کو کرائمیا سے ملاتا ہے، اس پہ بھی حملہ کیا، اس کی بنیادوں میں بارودی مواد ڈال کے تو اڑایا گیا ہے، مکمل تباہ نہیں ہوا لیکن اس کا سٹرکچر آپ انجینئر کے طور پر جانتے ہیں کہ اگر بنیادوں میں ہی ہلا دی جائے تو وہ اس پوزیشن میں نہیں اس میں ظاہر ہے کہ اس طرح کی ہیوی ٹریفک تو نہیں ہو پائے گی، ٹھیک ہے، تو وہ بھی قابو میں نہیں آ رہا۔ اب آج آ کے فی الحال ٹرمپ یہ چاہتا ہے، اس کی خواہش ہے کہ وہ دنیا میں امن کا پیغمبر ہو۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے وزیر اعظم صاحب امریکی سفارت خانے گئے ہوئے ہیں، اور امریکی سفارت خانے 4 جون کو، 4 جولائی کی بجائے 4 جون کو جانا، میں بھی بڑا حیران یہ ہوں بھی ان اپنے کا طور پر انویٹیشن آیا نا، میں کہ مہینہ پہلے بھیجتا نا، وہ 4 جون ہی لکھا سی، میں سمجھ نہیں کہ کیوں لکھا۔ بس امریکی آپ کو اور پاکستان کے وزیر اعظم کو ایک برابر ہی سمجھتے ہیں۔ دیکھنا کتنی عام بات تھی، نہیں کوئی تقریب تھی ہوگی، نہیں انڈیپینڈنس ڈے، انڈیپینڈنس ڈے 4 جولائی کو ہوتا ہے یار، 4 جون کو کیسے انڈیپینڈنس ڈے؟ وہ پھر انہوں نے ایڈوانس بنا لیا ہوگا۔ شاید یہ ہو سکتا ہے کہ آج کل ان کا پرماننٹ یہاں پہ سفیر نہیں ہے، ان کی قائم مقام سفیر ہیں نیٹلی، تو ہو سکتا ہے کہ نیٹلی چھٹی پہ جا رہی ہوں، تو انہوں نے کہا ہو کہ میں جانے سے پہلے کہ میں 4 جولائی کو یہاں موجود نہیں ہوں گی، پہلے کیک کٹ جاؤں، تو میں پہلے ہی یوم آزادی کی تقریب منا لوں۔ لیکن بڑا اچھی سے ویژول تھے، میں دیکھ رہا تھا کہ مولانا صاحب بھی وہیں پہ تھے اور شہباز شریف صاحب بھی وہیں پہ تھے، مولانا ایک آپ مس تھے وہاں پہ۔ ارے نہیں، مولانا جو ہے ان سے تو وہ بھی امریکی اپنا لگاتے ہیں۔ این پیٹرسن، وہ وکی لیکس یاد نہیں ہے، این پیٹرسن نے کتنی ملاقاتیں کی ان سے، وہ تو ہوتا ہے۔ نہیں ویسے ایک بات ہے، یہ مولانا اسماعیل میں بہت کھلے ڈنڈے ہر جگہ، وہ ان کو کیا ہے، وہ ان کو ہیلو ہے اس تقریب اور سفارتکاری کا جو ہے وہ اس کا، اس تقریب کا اگر ٹرمپ صاحب کے پاس گیا، انہوں نے کہنا شہباز شریف صاحب تسی کمال کی تھی، بڑے تیز نکلے، مطلب 1 مہینہ پہلے ہی میری منو کیک تسی کاٹ نہیں ٹرمپ کیا وہ، ارے یہ جو ٹرمپ صاحب کو شہباز صاحب نے، آپ اس کو پسند کریں یا نہ کریں، ٹرمپ واقعتاً یہ چاہتا ہے، ایک تو وہ کنونسڈ ہے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت، اس کو پاکستان اور انڈیا بھی قسم کھا کے کہیں نا کہ جی ہم دونوں ایٹمی جنگ نہیں لڑ رہے تھے، تو وہ نہیں مانے گا۔ تو ایک تو ٹرمپ صاحب اس بات پر کنونسڈ ہیں کہ انہوں نے پاکستان اور بھارت کے درمیان ایٹمی جنگ رکوائی۔ اچھا، اب ایک شخص جس نے ایٹمی جنگ رکوائی ہو، اور ہم کوئی تقریباً 1.5 سے 2 ارب آدمی بنتے ہیں یار، ہم دونوں میں اگر ایٹمی جنگ ہوتی تو فارغ تھے نا 1.5 سے 2 ارب آدمی، تقریباً 2.5 ارب۔ اچھا، انہیں صفحہ ہستی سے مٹنے سے بچانے میں جس آدمی نے رول کیا ہو تو نوبل پرائز اس کا حق بنتا ہے۔
اچھا 8 مرتبہ انہوں نے کشمیر پر ثالثی کا بھی اپنی پیشکش کر دی, ٹھیک ہے, ایک اہم ایشو پہ, صحیح ہے. 6 مئی سے آج تک کی ہے نا, تو اس پہ اگر پاکستان کے وزیر اعظم ان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ تو اس سے ٹرمپ بہت خوش ہوئے ہوں گے, بلکہ وہ کہہ رہے ہوں گے کہ تسی 4 جون نو کیوں تسی فوراً 10 مئی نو اپنا منا لینے یوم آزادی. ہو سکتا ہے بلا بھی لیں کہ شہباز شریف صاحب آ جاؤ. وہ میرا خیال ہے ان کا راستہ بن رہا ہے. وہ شاید یہ جب میں ایسے یہ نہیں اندازہ بات کر رہا ہوں کہ یہ جو سعودی عرب جائیں گے نا, تو میں تمہیں بتایا تھا نا ایم بی ایس کے پاس ایک پرائیویٹ نمبر ہے, وہ برنر فون والا, ہاں جو اس نے باب وڈورڈ نے جو لکھا ہوا, تو وہ ہو سکتا ہے کہ ان کی موجودگی میں وہ فون اٹھا کے کہیں ہائی ڈان ہی وانا سی یو, سو آر یو فری. ہو سکتا ہے کہ شہباز شریف صاحب بہت جلد امریکہ کا دورہ کریں. بھائی ممکن, آپ اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے, اور یہ ایڈوانس تقریب ہونا بھی یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ شاید یہ 4 جولائی وہاں منائے. اللہ بھلا کرے, ہو سکتا ہے بھائی بجائے یہاں مت, لیکن یہ مطلب کہ کوئی گنجائش بن رہی ہے, حالات بہتری کی طرف ہیں. آف کورس ایک وقفہ جی, امریکہ اور پاکستان. ویلکم بیک. صاحب ہندوستان میں کیفیت جو ہے نا وہ روز بروز گھمبیر ہوتی جا رہی ہے. مطلب ہر روز میں دیکھتا ہوں کہ جو پریشر والی سوئی ہے نا مودی کے اوپر, وہ بڑھتی جا رہی ہے. اب جیسے ایکس سروس مین سوسائٹی جیسے پاکستان میں بھی ہے, تو وہاں ہندوستان میں بھی ہے. اب ان کے جو ہیں کرنل روہت چودھری صاحب ہیں, بڑے متحرک ہیں, ٹی وی چینل سے بیٹھ رہے ہیں, پریس ٹاک کر رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ بول رہے ہیں. انہوں نے وہاں کی انٹیلیجنس ایجنسیوں سمیت امت شاہ صاحب کا استعفیٰ بھی مانگ لیا. اچھا یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے, ایکس سروس مین سوسائٹی جو بہت متحرک ہیں اور بہت زیادہ ہوتے ہیں. اب وہ مطالبہ چیئرمین ہے سوسائٹی کا کہ جی پہلگام واقعے کے اس موقع پر جو سیکیورٹی نہیں تھی اس کے ذمہ دار وزیر داخلہ امت شاہ ہیں. لیکن میرا آپ کے ساتھ گلہ یہ ہے کہ اگر آپ کرنل چودھری صاحب کی گفتگو سنیں, روہت چودھری جو بھی ہوں گے, انہوں کی گل سن لو تو تانے تبار آ جائے. آپ کے اپنے پروگرام کے اندر پہلگام ویسے اینکر بنتے ہو اور اس کے مہمے بنتے ہو اس پروگرام کے, پہلگام واقعے کے 2 یا 3 دن بعد میں نے خود جو سوالات اٹھائے تھے وہ سن لو, تو کیا یہ مجھ سے دیر ہے یا مجھے ان سے زیادہ خبر تھی؟ سنا ہی نہیں, بڑا کلب حد ہو گئی. نریندر مودی کی حکومت کر رہی ہے کہ جو پہلگام میں ہوا وہ سیکیورٹی لیب سے, یہ اعتراف ہے ان کا. ارے بھائی تو میں نے تمہیں یہ کہا کہ یہ وہاں کی حکومت نے, یہ ہم نے یہ خبر آنے سے پہلے دے دی تھی. میں ادھر خبر نشر میں بیٹھا ہوا کہہ رہا ہوں کہ آپ نے سی آر پی ایف کی یہ آپ نے کیوں ہٹائی, ڈپلائمنٹ ہٹائی وہاں سے. اور میں نے کہا کہ یہ شکایت وہاں کی صوبائی حکومت نے ان کو جاتے ہوئے لکھ کر دی ہے. اب پورا ہندوستان جو کل تک یہ کہہ رہا تھا کہ ہر مسئلہ آپ پاکستان پہ ڈال دیتے ہیں, اب ان کو کس منہ سے یہ جو شیلا میڈیا جو کہتا ہے کہ ہم نیریٹو بناتے ہیں, ایک دوسرے کو اٹھ کے آتے ہیں, وہی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے. کل تک تھوڑی دیر پہلے تک پاکستان پہ الزام تھا, اب آپ کا ہی وزیر داخلہ کہتا ہے کہ نہیں پاکستان نہیں, میں خود ذمہ دار ہوں, نریندر مودی کی حکومت ذمہ دار ہے, ہمارا سیکیورٹی سسٹم فیلئر ہے جس وجہ سے یہ اٹیک ہوا. سر آگے سمجھ, میں نے باقاعدہ یہ کہا کہ جی آپ نے یہ سی آر پی ایف کا جو کور ہے کیوں ہٹایا. آپ نے خیال میں یہ 24 کا کلپ چلا, آپ نے 23 کو شاید یہ ذکر کیا. یہ 23 کو میں نے ذکر کیا, 22 کو یہ واقعہ 22 کو یہ واقعہ ہوا تھا, اور باقاعدہ یونٹ کا میں نے نمبر بھی دیا تھا. اچھا اب عرض یہ ہے کہ اس بات کو بھول جائیں, یہ بات بہت پیچھے رہ گئی ہے. میں آپ سے ہر دوسرے دن یہ کہے جاتا ہوں کہ آپ ہوں, پاکستان کے وزیر اعظم نے پرسوں جو ہمیں عزت افزائی بخشی, ہمیں بلایا بریفنگ کے لیے, بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ انڈیا ہمارے ساتھ کوئی مزید کو پنگا نہیں لے گا. میں تمہیں کہتا رہتا ہوں نہیں یار میرا دل گھبرایا ہوا. خیر گھبرانا کیا, وہ تو ایسے ہی نہیں, ایک محاورتن استعمال کر رہا ہوں, محاورتن استعمال. آپ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ اپنی خفت مٹانے کے لیے. آج یہ خبر ہے جی بھارتی اخبارات میں چھپی ہے, کسی پاکستانی اخبار میں نہیں چھپی ہے. ایک یہ جو آڈٹ جو ہوتا ہے نا, یہ جو حساب کتاب کرنے والے ہوتے ہیں, اس میں جو مختلف مدوں میں جو پیسے دیے جاتے ہیں نا مختلف اداروں کو, تو ان کا ہیڈ ہوتا ہے. تو فوج کے لیے بھارت کی وزارت دفاع
जो एमरजेंसी प्रोक्योरमेंट यानी फौरी खरीदारी जंगी सामान की, उसको वो लोग कहते हैं EP6। EP6 यानी E स्टैंड्स फॉर इमरजेंसी, फौरी, और यानी प्रोक्योरमेंट खरीदारी या हुसूल, दोनों में से जो भी लफ्ज आप इस्तेमाल करना चाहें। 6 उसके लिए फौरी तौर पर 9,000 करोड़ रुपए जो है वो मुख्तस किए गए हैं EP6 के तहत, कि भारतीय फौज जो है वो हालिया, ये इनकी लिखी हुई जबान है कि री एक्विप बैटल इक्विप्ड आर्म फोर्सेस, कि मसलन जो साजो सामान जो है वो तबाह हुआ है, ये फौरी तौर पर उसके लिए लफ्ज लिखा है रिप्लेनिश। तो आप इसको बहुत खतरनाक बात क्यों कह रहे हैं? गिला ये मेरा मग टूट गया है, मैं ऐसा चॉइस से कहूंगा नया ले दो, तो उनका कोई नुकसान हुआ होगा, वो नया ले देंगे, खत्म नहीं, होगा। लेकिन आप ये तो नहीं कहेंगे ना EP6, वो इमरजेंसी आप चाहिए। कहेंगे कि ये मुझे ये खरीद दें, तो ये हफ्ते बाद भी आ सकता है ना। व्हाट यू वांट टू से, मुझे समझ नहीं आया। मैं आपको उसके आगे आप भी चलते रहे, और ओवरऑल यही EP6 ही के तहत, फौरी खरीदारी के तहत ही 31,000 करोड़ रुपए एयरफोर्स और नेवी के लिए 9,000 आपने कहे हैं। 9,000 करोड़ रुपए तो इस्तेमाल करने हैं इंडिया ने, कि जो साजो सामान जो है वो को गड़बड़ हो गया, दाएं बाएं हो गया, उसकी। ठीक है, ये नया साजो सामान जो है ये भी EP6 के तहत खरीद, ये अलग है 31,000। मैं अगेन कह रहा हूं ये भी EP6 के तहत खरीदना है। ये बात ज़हन में रखोगे ना जब तक तुम, इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट, और उसकी वजह भी इस खबर में बताई गई है। उन्होंने कहा है कि 8 मई की रात को पाकिस्तान ने वादी लह से लेकर सर क्रीक तक 36 मकामात पर, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इंडिया की खबर, इंडिया की खबर है, ठीक है, 300 से 400 जो हैं वो ड्रोन वो फेंके हैं हमारे इंडियन एयर डिफेंस को मफलूज बनाने के लिए। हमें अब ऐसा साजो सामान चाहिए जो कि हमें 100% गारंटी मुहैया करे। यकीनी चाहिए, जरूर होना चाहिए आपके पास, लेकिन वाई अंडर द हेड ऑफ EP6? मुझे इसका जवाब दो ना। तबाह हुआ ना सर, तो रिप्लेस करना है। फौरी क्यों? अगर कोई जंग परसों नहीं हो जानी, आप ये कह रहे हैं कि ये नया सामान खरीदा जाए। आप ये कह रहे हैं कि इंडिकेट कर रहा है कि वो जंग कर ये जो 31,000 करोड़ रुपया है, ये है नया सामान, यानी ऐसा सामान जो कि ये 36 लोकेशन से 300 से 400 जो ड्रोन्स गए हैं, हाँ, उनको उड़ने ही ना दे, कोई इस तरह की सूरत हाल करे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। और इसी बात को यही ध्यान पे रखते हुए कि भाई फिर उसके बाद हमें ऐसा साजो सामान चाहिए जो GPS वगैरह ये वो इन सब को मफलूज कर दे। चलो ये भी हो गई बात, लेकिन इसी के साथ ही ये लिखा गया है इसी खबर के अंदर कि याद रहे कि ये पैसे जो हैं ये इसलिए दिए गए हैं। एक तो सबसे पहली बात ये समझे कि ये जो 31,000 करोड़ और 9,000 करोड़ जो फौरी खरीदारी के लिए खर्च होने हैं, ये रवा साल का जो दिफाई बजट है उसका 15 से 20% है। भाई ये बहुत बड़ी रकम होती है, 15 से 20%। हाँ, ठीक है, ये नहीं आप सर पे इस तरह बना के ना कहो, ठीक है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता था। अच्छा तुम्हें ना पड़ता हो, मुझे उसके पड़ता है। उसके नहीं वजह समझे ना सर, एयर सुपीरियरिटी को देखना है ना। उनके पास जहाज कौन से हैं, उनके पास मिसाइल कौन से हैं, जहां से हमने उन्हें मारा है, करते रहे। चले पर दूसरी जानिब जवाब, पिछली दफा तो पहलगाम जवाब था। वो ये कहते हैं हाँ, कि जी ये EP6 का जवाब, EP6 का जवाब जो है
وہ یہ دیا گیا ہے وزارت دفاع کی جانب سے کہ آپریشن سندور از ناٹ اوور. ہاں یہ کہا ٹھیک ہے. آپریشن سندور ختم نہیں، یہ آفیشلی کہا ہے. یہ ای پی سکس ٹائم ختم ہو رہا ہے. یو آر ویری رائٹ. ای پی سکس کی جسٹیفیکیشن مانگتے ہوئے. یو آر ویری رائٹ. وزیر دفاع بھی ایک جگہ کہہ گئے ہیں، اس کے ٹکٹس بھی چل رہے ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر نے شاید 3 انٹرویوز دیے ہیں، تینوں انٹرویوز میں، اور جو پریس ریلیز ٹاک بھی کی ہے اس میں کہا ہے کہ ہم تیار ہیں، پاکستانی فوج اور فورسز تیار ہوں میں گے. یہ نہیں کہہ رہا اور کہ خطرہ ہم ہے تیار- جب ٹھیک ہے میں اس کو ڈینائی کر ہی نہیں رہا نا. آپ کی بات کو وزیر دفاع انڈورس کر رہا ہے، جو بات آپ یہاں بیٹھ کر رہے ہیں وہ ٹکٹ چل رہے ہیں کہ خطرہ موجود ہے، اور آپ اس کو انڈیکیٹ بھی کر رہے ہیں. آپ اس کو میں تو بھائی دلائل اور انہی کے اخبار سے اور اعداد و شمار اور ان کی لکھی زبان استعمال میں بول رہا ہوں. Very right, اپنا ٹھیک تو ہے. میں اپنی طرف سے تو میں ایک لفظ نہیں 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 یو آر ویری رائٹ. اور وہی بات وزیر دفاع بھی کر رہے ہیں، اسی خدشے کا اظہار کر رہے ہیں. کین ٹیک بریک؟ کچھ کہنا ہے جلدی سے؟ نہیں. ٹھیک ایک بریک چلتے. ویلکم بیک. صاحب اچھا بھائی ایک منٹ ٹھہر جاؤ. بات یہ ہے کہ ملک ہیں، ملکوں میں جنگیں بھی جاری رہتی ہیں، لیکن دونوں طرف انسان بھی بستے ہیں. انڈیا میں تمہیں پتہ ہے وہ آئی پی ایل انڈین پریمیئر لیگ تو آج اس کا فائنل تھا، وہ کل رات گزری رات کو. گزری رات ہو. آج اس کا جشن وغیرہ منایا گیا تو وہاں بھگدڑ مچ گئی بنگلورو میں، اور اس کی وجہ سے ابھی تک 11 افراد جو ہیں وہ اس میں جان سنا ہے سے کہ جا شاید چکے کوئی ہیں. 1-2 بچے بھی اس میں ہیں. نہیں 11 افراد ہاں افسوسناک. اور ابھی تک 40 سے زیادہ زخمی ہیں، جن میں سے کم از کم 3 یا 4 شدید زخمی ہیں. اللہ. مقصد یہ ہے کہ یہ بات ہمارے ہاں بھی ہوا ہے، پی ایس ایل ہنگامہ شور شرابہ ہوتا ہے، لیکن ایک ٹھیک ہے آرگنائز کر کے اور اس طرح بندر نہ ہو تو اس طرح کرنا ٹھیک یہ ایک تھوڑا سا بہرحال مقصد یہ کہ انسانی افسوسناک جانوں کے پہلو ہے، بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا. کا زیان جو ہے. چلے اللہ خیر کرے، جو زخمی ہیں وہ صحت یاب ہوں. سر 21 اپریل پچھلے مہینے مئی سے پہلے 21 اپریل کو آپ نے خبر دی تھی چیف الیکشن کمشنر کو لے کے. اچھا اس وقت نا دور دور تک اس خبر کے کوئی آثار نہیں تھے، ایسی کوئی بات نہیں تھی. آل آف دا سڈن آپ نے کہا کہ جی چیف الیکشن کمشنر کیا کہا تھا، سن لیں دین وی موو آن. سنائیں جی. سر بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی مشاورت سے نیا الیکشن کمشنر لانے کی تیاری ہو چکی ہے. میں نے بھائی کہیں پہ نام گردش کرتے سنے ہیں کہ ان کے بارے میں کیا خیال ہے. آپ کیا نہیں ہے الیکشن کمشنر، کہیں بات ہو رہی تھی یار، الیکشن کمشنر کے تو نام بھائی اپوزیشن لیڈر کے. شادیاں بیاہ نہیں ہوتے ہیں، ہاں تو ادھر ایک میز پہ 2 افراد بیٹھے ہوئے اگر بات کر رہے ہوں کہ یار اس کے بندے بارے میں کیا خیال ہے، کیا یہ چیف الیکشن کمشنر ہو سکتا ہے، تو آپ کے کان کھڑے ہونے چاہیے یا نہیں. ہاں اچھا چلے وہاں سے آپ نے کیلکولیشن کی. پھر میں نے اس کے ٹھیک ہے. بعد پھر میں نے اس کا پیچھا کرنا شروع کیا، اور اس نتیجے پر آپ اور اس کے بعد پھر میں نے جب یہ 1 فروری کے ایک ہی دن اتنی فاسٹ ٹریک پہ چیزیں ہوتی دیکھی تو میں نے کہا یار یہ جو گفتگو ہو رہی ہے یہ بلا مقصد نہیں ہے. بات یہاں تک نہیں رکی. میں نے بات کی اور آپ نے کہا کہ عمر ایوب اس میں نہیں بیٹھیں گے. آپ نے اپنا جواز پیش کیا اس پہ، اور اس کے دوران عمر ایوب والے معاملے پہ ہماری ایک الگ سے گفتگو ہوئی، کیونکہ عمر ایوب صاحب بہرحال اپوزیشن لیڈر تو ہیں، ان کا ایک رول ہے. تو کیا گفتگو ہوئی تھی ذرا وہ بھی سنائیں جی. یہ منطق دیا ہے کہ جی کیونکہ چیف الیکشن کمشنر نے کا نیا بندہ لگنا ہے چیف الیکشن کمشنر. اب عدنان ادھر یہ کہنے کہ وزید ہے اور حقیقت بھی ہے کہ عمر ایوب نہیں بیٹھیں گے شہباز شریف صاحب کے ساتھ فار چیف الیکشن کمشنر. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمر ایوب صاحب نہیں بیٹھیں گے تو ہی ول بی ریمووڈ فرام نیشنل اسمبلی. چلو میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کی یہ تھیری مان لیتا ہوں. نہیں اگر تو جو اگلا بندہ آئے گا وہ کون سا پیپلز پارٹی سے آ جانا ہے، وہ بھی پی ٹی آئی اور عمران خان کی جماعت سے آنا ہے بھائی. لیکن پی ٹی آئی سے اگر ایک معقول پریگمیٹک شخص آ گیا جو کہ یہ کہے کہ ہاں بھی ضرورت ہے کہ مل جل کر، اور یہ بڑا اچھا مثلا عدنان حیدر کا نام شہباز شریف نے پیش کیا ہے، کتنے زبردست آدمی ہیں. میں ایک ویسے عرض کر رہا ہوں تمہیں کہ اگر اس طرح کی بات ہو تو وائی ناٹ. یہ نہیں ہو سکتا کہ شہباز شریف کی کے ساتھ اس پہ کنسینٹ ہو جائے، ناممکن سی کہانی ہے ویسے یہ. اچھا اس وقت کی صورتحال اس وقت کی صورتحال یہ تھی کہ دیکھیے اپریل سیدھی سی بات ہے، اس کے بعد پاک انڈیا جنگ شروع ہو گئی. لیکن آپ جو بات 21 اپریل کو کر رہے تھے، آج عمر ایوب کی نااہلی کا ریفرنس اور پھر معاملات چیف الیکشن کمشنر کو لے کے بات چیت معاملات شروع ہو چکے ہیں باقاعدہ. نہیں انہیں خط لکھ دیا ہے وزیر اعظم پاکستان نے.
عمر ایوب صاحب نے اس خط کو ریجیکٹ نہیں کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میں اپنی پارٹی کے سامنے رکھوں گا اور ہماری طرف سے جواب آ جائے گا۔ ان شارٹ، قصہ مختصر، دونوں میں اس موضوع پر مذاکرات کا آغاز ہو گیا آئین کے مطابق، نئے الیکشن کمیشن۔ تو اس میں حیرانی آپ کو دکھ کیوں ہوا ہے؟ میں صرف پوچھنا چاہتا ہوں اس کہ لیے جب کہ آپ آپ کے پاس ایسے یہ خبر تھی تو میں نے کہی نا۔ باریک نہیں او سر، میرا اگلا سوال تھا لالا، میں پڑھے لکھے آدمی ہوں، مجھے پتہ ہے اس گل دا۔ اس بیچ میں ہم تو پھنسے رہے میزائلوں میں اور ہندوستانی میڈیا کے چکروں میں، آپ نے کوئی سو بولی ہوگی اس دی ہوئی خبر پہ؟ اچھا، آپ کا خیال ہے جب وہ میزائلوں کی بارش ہو رہی تھی تو میں اور طرف دیکھتا، کیونکہ آپ اکیلے جو ہیں، آپ کی جان اتنی قیمتی اور میں خودکش ہوا میں وہ گزر رہا ہوں۔ صحافی کی نبض ہوتی ہے کہ اپنی خبر کا پہرا دیتا ہے۔ ہوتا کیا رہا اس بیچ اس دورانیے میں؟ ٹیکنیکل آپ کی مجبوری ہوتی ہے کہ جب ایک طرف جنگ و جدل ہو رہا ہے، آپ کہیں اور دھیان کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ ایک اچھی بات ہے، لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ لوگ اس چیز کو، اچھا ہوا آپ نے یہ یاد دلا دیا، ورنہ لوگ کہتے کہ کل وہ عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ سب فارغ، اور میں تو عوامی تحریک چلا رہا ہوں اور میں اس کا پیٹرن ان چیف ہوں اور میں جیل میں بیٹھ کے جو ہے وہ تحریک جو ہے وہ چلاؤں گا۔ اور لیکن میرا کنسنسس ہو سکتا ہے ویسے چیف الیکشن کمشنر کے نام پہ عمر ایوب صاحب اور ان کے بیچ میں؟ میرا خیال ہے عمر ایوب صاحب جو ہے اس خط کا خیر مقدم ہی نہ کرتے کہ اگر کوئی نہ کوئی راستہ نہ نکل رہا ہوتا۔ آپ کو لگتا ہے کہ نکل رہا ہے؟ میرا خیال ہے نکل رہا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر صاحب تعینات ہو سکتے ہیں ود دا کنسنٹ آف پرائم منسٹر شہباز شریف اینڈ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب، اینڈ دس از ان دا انٹرسٹ آف اللہ بھلا کرے۔ آپ نے 1 منٹ ہے میرے پاس، آپ نے ابھی کہا کہ تحریک انصاف تحریک چلائے گی، عمران خان صاحب پیٹرن چیف ہوں گے، تو اگر مذاکرات ہوں گے تو تحریک کیسے چلے گی؟ عدنان تو انتظار کر لیں گے نا، پہلے اپنا چیف الیکشن کمشنر اگر لگ رہے تھے کوئی بات نہیں، اس کے بعد چلا لیں گے تحریک۔ پھر اپنی پسند کا اپنی کنسنسس سے چیف الیکشن ملے گا کیا پی ٹی آئی کو اس کے بعد؟ عمران خان کو کوئی فائدہ ہوگا؟ بھائی اگر انہیں ایک اپنے اطمینان کا چیف الیکشن کمشنر مل جائے تو پھر تحریک چلانے میں آسانی ہو جائے گی کہ بھئی ذرا چلیں جی، ہر مسئلے کا حل ہے نصرت جاوید کے پاس۔ چلیں، اپنا بہت خیال رکھیے گا ناظرین، اللہ حافظ۔ آپ کی